ثانوی پائنکی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں نعرہ مسانہ کے نئے کے ساتھ حاضر ہے. آج شریک گفتگو میں سینئر تجزیہ کار، معروف کالم نویس، شاعر جناب انجم فاروق صاحب. جناب بڑے عرصے بعد ان کی زیارت نصیب ہوئی، سوچا ان کے ساتھ بیٹھک لگا لی جائے. توشہ خانہ کیس، خان صاحب پیش ہوئے، بیان بھی ریکارڈ کرایا. انجام کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ جو شہریوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ میں، فیصلہ محفوظ ہوا ہے، فیصلہ کیا آئے گا؟ اور پھر اہم ترین نکتہ یہ کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، سیاسی غیر سیاسی؟ جو نام گردش میں ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک ہوگا یا کوئی اور اللہ اللہ بندہ ہے؟ اور اہم ترین سوال ایک انجم اور بھی ہے جناب کہ کیا نگران وزیر اعظم کی واقعی تلاش کی جا رہی ہے یا ہو چکی، باقی صرف فلم ہے؟ اور پھر اس سے جڑا ایک اور سوال جس کا جواب آج آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ انتخابات نہ ہونے کے امکانات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں حکومتی اور غیر حکومتی اور اپوزیشن کی جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ نجی محافل میں کیا دلائل دیتی ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے. اور فواد چوہے صاحب بھی آج لب کشائی کر رہے تھے پہلی بار کہ تلخیاں کم ہونی چاہیے. یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے پنجاب اسمبلی توڑوائی تھی. وہ کہتے تھے اگر یہ پہلے پکڑے جاتے، فواد چودھری صاحب گرفتار ہو جاتے تھے، پنجاب اسمبلی اچھا وہ تو خیر ہونا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اتنی تلخی بڑھانا چاہتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ضروری نہیں ہے، ملک کے اندر جو ہے نا پوری پولیٹیکل ساری جتنی جماعتیں ہیں ان کو ایک ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، حالات کو نارمل کرنا ضروری ہے، الیکشن اتنے ضروری نہیں ہے. جب حالات وہ خراب کر رہے تھے یا ہو رہے تھے ان کی وجہ سے، اس وقت وہ کہتے تھے الیکشن ضروری ہے. گل ٹھیک ہے، گلچ کی غلط ہے جو فواد چودھری ہن گل بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مگر ان کا جو پچھلا موقف ہے اپنی جماعت کے ساتھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہربان، بڑی دیر کر دی مہربان. آتے آتے جب پارٹی چھوڑ کے عقل آئی تو کیا آئی، بیٹھتے محفلوں میں بیٹھتے، نہ پنجاب اسمبلی ٹوٹتی، نہ کے پی اسمبلی توڑتی، اور نہ یہ آج پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھے. آج ہمارے کچھ دوستوں نے یہ شگوفہ چھوڑا ہے کہ چوہے صاحب اگر بولے نا تو ظاہری گل ہے کسی وجہ تو بولے نا. ہاں جی ٹھیک ہے بھئی، کوئی ان کو خیال، کوئی خواب، کوئی مطلب اسٹیروئڈ کا ٹیکہ لگا ہوگا اس لیے بولے ہیں، یا کسی کی شے پہ بولے ہیں. مجھے نہیں لگتا جامی، یہ میں آپ سے سہمت ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایک بات بتا دوں آپ کو، ان سے اختلاف وہ نہ ہو. چوہے صاحب یہ باتیں 9 مئی سے پہلے بھی نجی محافل میں کہا کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے بڑائی صاحب کے یہاں ایک مجلس ہوئی ناشتے کی، تو وہاں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے. اور انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی تھیں جب آڈیوز ان کی آئی تھیں. اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک تلخیاں ہیں بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، تب تک نہیں ہو سکتا. بعد میں وزن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، میں نے آج ان سے پوچھا بھی تھا ٹویٹ کی صورت میں کہ چوہے صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ پہ معاملات لے کے کون آیا؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ سیاستدان تو حل نکالتے ہیں، ڈیڈ اینڈ نہیں دیتے. ویسے بھی پی ٹی آئی میں سے جتنے لوگ تھے نا، وہ جو پبلکلی آ کے بولتے تھے نا، ان میں فواد چودھری صاحب تو بڑی بہتر بات کرتے تھے، سیاسی بات کرتے تھے. وہ پہلے بھی کرتے تھے، مگر جو باتیں پرویز الہی نے کی ہے نا کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے کہا کہ اسمبلی ٹوٹے، ان میں فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے. شاید اور آپ جو بننا چاہتے ہو، پی ٹی آئی ہیں، شاید آپ بننا چاہتے ہو، وہ تو ان کی بڑی پرانی خواہش تھی. اسی لیے 18 میں انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا اور جیتے تھے. اور پھر انہیں کہا، جب میں نے ان کا نام لیا چلے اے کہانی پھر صحیح. اچھا جی، توشہ خانہ ہم نے اپنے ویلاگز میں ناظرین یہ بات آن ریکارڈ ہے، ثبوت بھی آپ کی خدمت رکھیں گے کہ ہم نے عرض کی تھی کہ جولائی کی اختتام جیسے ہی قریب آئے گا، خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی منطقی انجام تک جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. تو ویسا کچھ لگ رہا ہے. یہ آج وہ پیش بھی ہوئے، بیان بھی ریکارڈ کیا، ملٹری سیکٹر کا ذکر بھی کیا. چیمہ صاحب تھے، وہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. ادھر انجام کیوں ہوئے گا؟ یہ کتنے جا رہا ہے معاملہ؟ یہ قانونی نقطہ کی پھنسیا ہوا ہے؟ جامی صاحب، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا نا خان صاحب کے خلاف، وہ آئین کے شخص جو 62(1)P ہے نا، اس کے تحت دیا تھا، جس کی سزا اسمبلی نے متعین کر دی ہے 5 سال کے لیے. صحیح. اور الیکشن ایکٹ 2017 کی شق ہے 167 اور 173، اس کے تحت دیا تھا. جو شخص جھوٹ بولے گا، کنسیلمنٹ کرے گا، احساس چھپائے گا، یہ اس کے اوپر ہے ساری نا. دھوکہ دہی کرے گا، الیکشن کمیشن میں جو ہے نا صحیح نہیں بات کرے گا، تو اس کی سزا جو ہے جامی صاحب 3 سال تک سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں، ویسے آج یہ سماعت کلوز ہو جانی تھی. یہ 342 کا جو بیان ہوتا ہے، یہ ملزم کا موقف لیا جاتا ہے، جج صاحب خود لیتے ہیں، جو آج انہوں نے لے لیا. اس کے بعد یہ سماعت کلوز ہو جانی تھی. آج کل پرسوں 10 دن بعد اس کا فیصلہ آ جانا تھا.
تھا، مگر اب خان صاحب نے بیچ میں جو گیم کی ہے کہ گواہان کو شامل کیا جائے، اور جو بریگیڈیئر چیمہ صاحب کا انہوں نے کہا ہے، ملٹری سیکرٹری کا نام لیا ہے کہ ان کو بلایا جائے، اور باقی اس کے بعد ظاہر ہے 1-2 سماعتیں اور پڑ جائیں گی اس کے اندر، کل بھی سماعت ہوگی، اس کے بعد بھی ہیں، اور اگر سپریم کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس سماعت کو نہ روکا، اس کیس کو انہوں نے کہا جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ناقابل سماعت ہے، تو میرے حساب سے یہ اگلے اسی ویک کے اندر اس کی سماعت کلوز ہو جائے گی 2-3 دنوں میں، اور اگلے ویک کے اندر فیصلہ آ جائے گا، اور جو ابھی تک کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں اس کے اندر تو خان صاحب کا موقف، ان کا کیس بہت کمزور ہے، اور میں تو ان کو سزا ہوتے دیکھ رہا ہوں اس کیس کے اندر، رائٹلی اور اگر ان کو، اور بات یہی لنک ہے الیکشن کے ساتھ، اگر خان صاحب کو اس کیس کے اندر سزا ہو جاتی ہے، بری ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ہمیں جو ہے نا جو ہے اگر ان کا کیس اتنا مضبوط ہو اور بری ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کیس کے اندر یہ سب سے میچور ہو چکا ہے عدالتوں کے اندر کیس، اس کے اندر سزا ہو جاتی ہے خان صاحب کو، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کا کیس کمزور ہے، آپ نے تو الیکشن جو ہے پھر مجھے اکتوبر نومبر کے اندر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا، اگر خان صاحب کو اس میں سزا میری بحیثیت پاکستانی شہری جی یہ ایک دعا ہے، حسرت ہے کہ اللہ کرے الیکشن وقت پر، بحیثیت ووٹر، بحیثیت شہری، ظاہر ہے ان کا تقاضا یہ ہے، میری خواہش ہے کہ یا اللہ یہاں پہ الیکشن وقت پہ وقت پہ ہوں، اور فیئر ہو، جس کا حق بنتا ملے، عوام کی مرضی، عوام کو اختیار ملے، میری خواہش ہے۔ لیکن بحیثیت صحافی جو جانکاری ہم حاصل کرتے ہیں، جو مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ایک ملاقات ہوتی ہے جو سیاسی طور پر ہوتی ہے، ایک ملاقات جو آپ چائے کی پیالی بھی کسی کے ڈرائنگ روم میں اسٹڈی میں بیٹھ کے ملتے ہیں جی، اس میں یہ سیاستدان اپنا معافی ضمیر بیان کرتے کھل کے ہیں بیان اگر آپ کے ساتھ کمفرٹ، اور پھر ایک صحافی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا کو پرووک کرتا ہے، کتنا کو چھیڑتا ہے کہ جو سب بہت دستورانا سب بات کے نکلوا سکتا ہے یا نہیں نکلوا سکتا، تو یہ کر لیتے ہیں بات۔ مجھے جو جانکاری مل رہی ہے جو مسلسل، اس کے تناظر میں مینوں نہیں لگتا کہ چناؤ وقت ہوئے گا، یہ ساری تیاریاں، چاہے 20 روپے لیٹر پیٹرول قیمت، کوئی سرکار اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے 20 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کر کے جا سکتی ہے؟ کیوں کیا گیا؟ وہ وجہ اور ہے، جو بھی وجوہات آپ بیان کریں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، IMF، فلان ڈھمکان، جو بھی آپ اکانومسٹ ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں، ایسا سیاسی اڑتا تیر کوئی کسی وجہ سے کوئی بندہ لیتا ہے، اور وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی، جامی صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، وجہ کم از کم ایک حکومت ہے جو جاری ہے، یا تو ان کا حق میں ہونا کہ معاشی ایمرجنسی لگ رہی ہے تو شہباز حکومت اپریل تک چلے گی ہے، 6 مہینے کی ان کو ایکسٹینشن دے دے گی، 8 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، پھر آپ کی بات سمجھ آتی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اس کے اندر ادارے بھی اب شامل ہیں، ان کی گارنٹی شامل ہے، اگر یہ اس وقت 6 دن کے لیے 8 دن کے لیے ڈیلے بھی نہیں کر سکے اور ان کو قیمتیں بڑھانی پڑیں، اس کے بعد اگلی دفعہ 15 اگست کو قیمتیں بڑھنی ہیں یا کم ہونی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کا دیکھا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم 15 دن ویٹ کر لیں یا 8-10 دن ویٹ کر لیں، انٹرم گورنمنٹ آئے گی وہ بڑھا دیں، انہوں نے بڑھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دشمن یا ہماری مخالف سیاسی جماعت اتنی کمزور ہو چکی ہے، جس نظر سے گورنمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے نا، جو جہاں سے ان کو نظر آ رہا ہے گدڑ سنگھی ہے، گدڑ سنگھی ہے، کوئی آسرا ہے، آسرا ہے، ان کو کوئی بتایا سہارا گیا ہے ہے کہ بھائی آپ یہ کریں، کوئی تھپکی ماری گئی ہے، تھپکی ماری ایسے گئی ہی ہے، ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں ان کو یہ میں آخری جملہ بول رہا ہوں، ان کو شہباز صاحب کو اور ان کی جماعت کو یہ لگ رہا ہے وہ الیکشن جیت رہے ہیں، وہ سیاہ کریں سفید کریں، عوام کو ریلیف دیں یا نہ دیں۔ یس سر، آپ درست فرما رہے ہیں، یس سر آپ درست فرما رہے ہیں جی، اچھا سر، الیکشن، رانا تنویر صاحب نے وہی گل کرنی شروع کر دی جو آپ کہہ رہے ہیں، جو یہ خاک سر بیان کر رہا ایسے تھا ہی ہے، ایسے ہی کہ اگر سیاسی بندہ لگا تو الیکشن وقت پہ، اور یہ میں 2 ماہ سے کہہ رہا ہوں، اور اگر نہ لگا تو کم لمحہ ہے۔ اب یہ جب حکومتی اہم ترین وزراء کی جانب سے یہ بیان آ رہا ہے نا تو اس بات کی صداقت ہو رہی ہے۔ آ جاتے ہیں نگران اس کا فیصلہ جامی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، شہباز صاحب کے نام تو سیاسی ہوں گے پیپلز پارٹی میں، اور اس میں جو جتنے نام طے ہیں، ایک بات سب نے کنفرم کی ہے کہ جتنے نام ہیں وہ سیاسی لوگوں کے ہیں۔ اب پتہ اس دن لگنا ہے جس دن راجہ ریاض صاحب نے اس کے اندر کوئی ٹیکنوکریٹ ڈالا، کوئی اکانومسٹ ڈالا۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ راجہ ریاض صاحب کی فہرست میں نہ صرف ٹیکنوکریٹ بھی ہوگا، اکانومسٹ بھی ہوگا۔
پھر آپ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. پھر پرائم منسٹر کا اور راجہ ریاض صاحب کا اتفاق نہیں ہونا، یہ کمیٹی میں جائے گا، وہاں پہ بھی اتفاق نہیں الیکشن ہوگا، کمیشن پھر الیکشن کمیشن جائے گا اور الیکشن کمیشن ویسے تو بن کے راجہ ریاض کا جو ہے نا، یہ تو آپ جیسے پنجاب میں ہوا اصولی تھا. موقف بیان کر رہے ہیں نا، ورنہ ایک تو اور بھی کون ہے راجہ ریاض. جامی صاحب، ایک اور بات بھی ہے، اور اگر راجہ ریاض صاحب کی لسٹ کے اندر نام آتا ہے کسی ٹیکنوکریٹ کا یا کسی اکانومسٹ کا نام آتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر سیم پیج پہ نہیں ہے، سیم پیج پھٹا ہوا ہے، وہاں پہ اختلافات. حضور علی مقام سیم پیج پھر باقی یہ ساری باتیں سن لیجئے، بے معنی ہے. سیم پیج باقی تمام معاملات میں ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد اور جس پہ اختلاف کی بنیاد باہر بیٹھی قیادت ہے. ہمارے جو جناب شہباز شریف صاحب ہیں نا، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. ہاں جی، یسر ہے وہ سارا کچھ. ہاں جی. اصل دبئی کی معاملات، دبئی کی ملاقات میں طے ہوا. یہ اصل مسئلہ باہر بیٹھی قیادت کے فیصلوں کا ہے، کیونکہ باہر بیٹھی قیادت کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر بندہ انہاں لا لیا تو ساڑی سپر کی نگرانی مک جائے گی. Who knows کہ what he is up to. اچھا، ان کو یہ اسی وہم کی وجہ سے انہوں نے اچانک یہ بات کرنی شروع کی ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے. نہیں اچانک بات کرنی شروع کی ہے کہ بندہ سیاسی ہونا چاہیے، ہم طے کریں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، رانا کہا ہے نا. تنویر نے کہا. اب دیکھیں، لیکن آپ کی مقتدرہ اور ان کے جاننے والے، ان کے پہچاننے والے مسلسل جو پلاننگ کولز، منرل، ایگریکلچر اور دیگر شعبہ جات میں کر رہے ہیں، وہ کسی سیاسی سیٹ اپ کے لیے نہیں کی جا رہی. وہ اس کے لیے جو آپ نے بل منظور کروا کے نگران سرکار کو اختیار دیا ہے کہ وہ جاری پروجیکٹ پر کوگی مار سکے، وہ آپ نے کیوں دیا ہے؟ اسی وجہ سے دیا. اسی لیے اس کا مطلب ہے کہ ریاست اور مقتدرہ چاہتی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ اکانومسٹ آئے جو معیشت کو بھی دیکھ سکے، آن گوئنگ پروجیکٹس کو بھی دیکھ سکے، اور چونکہ الیکشن اگر ڈیلے ہوتا ہے تو وہ پھر اکنامک ریفارمز اور آن گوئنگ پروجیکٹس کو اچھی طرح دیکھ سکے. سیاسی بندہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دباؤ کا شکار ہوگا، اس نے سیاسی گفتگو کرنی ہے، اسے سیاسی سوال ہوگا. جامی صاحب بات مجھے انتخاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سیاسی بندہ نگران وزیر بنتا دکھائی نہیں دے رہا. بہت مشکل ہوگا، اس پہ پھڈا ہوگا. اور تیسری اہم بات یار، اس طرح کے جامی صاحب بے ضرر قسم کے سیاستدان 2013 میں وہ کھوسو صاحب بنے تھے نا بلوچستان سے، بلک شیر مزاری صاحب بنے تھے نا نگران سے، تو پھر آپ بھی لے آئیں. ٹھیک ہے نا، آپ بھی سومرو صاحب لے آئیں. دیکھیں نا، اسی طرح کا کوئی بے ضرر قسم لے آئیں. اسی طرح کا اس پہ کوئی بات کا نام آ رہا ہے، سومرو صاحب کا نام میں آ رہا ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بے ضرر قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو شاید وہ نام دینا چاہے. میرے حساب سے اگر یہی وجہ لڑائی کی وجہ ہے یا تنازع کی وجہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا اس کے اوپر پھڈا نہیں ڈالنا چاہیے. ان کے ایک اچھے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پولیٹیشین چاہ رہے ہیں، ان کا اختیار ہے پرائم منسٹر کا، تو ان کو وہ کرنے دینا چاہیے. الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. بات سنیں نا، آئین کی ضرورت ہے نا، آئین کی ضرورت ہے نا، الیکشن 60 دن میں یا 90 ڈیز کے اندر ہو جائیں تو ہونے دینے چاہیے الیکشن. پھر کوئی جیتے بھلے، پھر پی ٹی آئی اقتدار میں آئے یا نون لیگ اقتدار میں آئے، پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے، ہمیں اس سے کسی بھی ایسی ہمیں کسی بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون سے ہٹ. نہیں، میں کب کر رہا ہوں؟ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، لیڈر آف میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اصولی طور پر آپ سے متفق ہوں. اس کے اوپر میں متفق انہیں کرنا دینا میں تو آپ کو وہ جانکاری دے رہا ہوں جو خود لیگی اور پیپلز پارٹی کے حلقے نجی محفلوں میں دیتے ہیں. جی صحیح ہے، ان کی سر درد ہے. اچھا چھوڑیں، یہ تو ایک بات ہے. یہ بریگیڈیئر چیمہ صاحب اگر عدالت بلاتی ہے جائیں گے؟ ہاں، یہ ہے $1 ملین کوسچن کہ اب ان کی گواہی کے اوپر نا، کیونکہ اب کیا ہے خان صاحب نے، میں ایک جملہ بول کے آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا ہے انہوں نے کہا جی وہ جو ان کے اوپر 2 الزام تھے نا، ایک تو الزام تھا انڈر ویلیو ایک داد خان صاحب نے مارا چھکا ہے، اور آؤٹ آف دی پارک جیسے ہم کہتے ہیں، ہاں جی، جو روی شاستری کہتا ہے، نیا آئیڈیا، آؤٹ آف دی پارک. اچھا، انہوں نے 2 الزام تھے ان کے اوپر کہ انہوں نے انڈر ویلیو کر کے بیچا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا جی میرا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ تو وہ صاحب کرتے تھے، یہ ان سے پوچھ کے بلا لیں. وہ کس کو بلاتے تھے، کہاں بلاتے تھے، یہ کون لوگ، کون جیولر آتے تھے، کون گھڑی ساز آتے تھے، کہاں سے لے جاتے تھے، میرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. وہ جانے، میں تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں. دوسرا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر معلومات ٹھیک نہیں دی، انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے، فیکٹس ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ دیا جی اس کے اندر تو خانہ ہی کوئی نہیں تھا. اور دوسرا میں نے فارم بے میں بھرے تھے. دوسرا وہ کہتے ہیں جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ناقابل وہ ہیں، یعنی وہ ان کی شہادت نہیں ہے. اور تیسری وہ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ناقابل سماعت ہے، کیونکہ قانون ہے اچھا اب آپ نقطے پہ 4 مہینے کے اندر کیس ہو سکتا ہے. اچھا چیمہ صاحب بڑے ان کی پسندیدہ شخصیت تھے. اور چیمہ صاحب جب یہ خان صاحب ہاٹ واٹرز میں آئے تو
چیمہ صاحب بھی سم ہاؤ اس ہیٹ ویو سے متاثر ہوئے. اچھا صحیح. ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ کسی شخص کا معاملہ ہے جو یونیفارم میں ہے. ہیٹ ویو کا شکار وہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مناسب اپوائنٹمنٹ پہ چلے گئے ایک اچھے ادارے میں. اس سے فراست فرغت جب ان کی میں سمجھ ہوئی گیا. تو اچھے مقام پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے کئی دانشور حلقے جو اسلام آباد کے ہیں انٹلیکچوئل پڑھے لکھے، ان کے بھی بڑے یعنی ہم جولیوں میں رہے ہیں. ہماری ان سے کچھ یاد بڑی اللہ رہی اہم ہے. پوسٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہاں کے جی. بہت قریب ہوتی ہے. تو اول جو آپ نے سوال پوچھا، اول تو عدالت شاید انہیں نہ بلائے. اچھا اول کل لسٹ دینی ہے اس کے ہاں، بعد کیونکہ دیکھیں. یہ اٹ ول بی دی بگننگ آف اے نیو کنٹروورسی. ہاں جی. تو ٹو اوائڈ دیٹ شاید عدالت نہ بلائے. اور اگر بلایا جاتا ہے تو چیمہ صاحب چاہے حاضر ہیں چاہے ریٹائرڈ ہیں، ریپرزینٹ وہ کسی ظاہر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا آ کے پیش ہو کے اور ان کے حق میں بات کرنا. میرے دانش میں اس وقت سب سے زیادہ مشکل اور سمسیا میں جو بندہ پڑ گیا نا، اس کا نام چیمہ ہے. نہیں، ایک اور بات بھی ہے جامی صاحب، قانون یہ کہتا ہے بھلے کسی نے کچھ کیا ہو، جو سہولت کاری کرتا ہے اس کی سزا وہ نہیں ہے جو بینیفیشری ہوتا ہے. ہاں جی. بینیفیشری کون ہے؟ پیسے کس کے جیب میں گئے؟ خان صاحب. خریدے کس نے؟ خان صاحب مبینہ طور پر. مبینہ طور پر. ایویلیویشن کہاں پہ ہوئی؟ توشہ خانہ میں ہونی تھی، نہیں ہوئی. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوئی ایویلیویشن. جیولرز کس نے بلائے ہیں؟ کیسے ہوا؟ یہ تو ظاہر اسٹاف ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. مگر اس کا بینیفیشری کون ہے؟ آپ نے وہ آڈیو نہیں سنی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب یہ ہم نے بھیجے ہیں ملٹری سیکٹری کے ذریعے، آ گئے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو یہ کریں اور وہ کریں. آپ کو ڈانٹ نہیں رہی تھی وہ اپنے سیکورٹی انچارج کو؟ جی میں تو بھائی بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری کو ہی سزا ملتی ہے. ایسے تو پھر پتہ نہیں کس کس کو آپ. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک میں اصول بتاتا ہوں. کوئی کمپنی اگر ڈیفالٹ کرتی ہے نا تو بینک والے سارے ادھر 1000 ملازمین کو نہیں لے جاتے، مالک کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کمپنی اگر ٹیکس چوری کرتی ہے نا تو ٹیکس والے FBR والے کس کو پکڑتے ہیں؟ مالک کو پکڑتے ہیں. پورے 1000 کے سٹاف جو بینیفیشری ہے. انجم فاروق بڑا ٹیکنیکل ہو رہے ہیں، انجم بہت ٹیکنیکل ہو رہے ہیں. آج کی نشست یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ اگلی میری انجم فاروق جو نشست ہوگی اس میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کا جو دور حکومت ختم ہوا وہ محض سیاسی بنیادوں پر ہوا یا اس میں کچھ اور فیکٹرز تھے. جی ٹھیک. وہ رام کہانی جو چائے پہ آپ کو سنائی گئی ہے وہ سنائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور انجم سے غزل بھی سنیں گے. السلام علیکم.